آئیے چلتے ہیں قدیم مکہ کی گلیوں میں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں روایتیں اور عقیدے صدیوں سے جڑے ہوئے تھے، لیکن آج ہم ایک ایسی ملاقات کی کہانی سنیں گے جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ یہ الفاظ تھے مکہ کی ایک بوڑھی عورت کے، جس کے دل میں ایک گہرا خوف اور شدید مخالفت تھی، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو اس پوری کہانی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ لیکن آخر اس عورت کے دل میں اتنا خوف کیوں تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے مکہ کے ماحول کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، مکہ کا مقدس ترین مقام کعبہ ایک دو نہیں بلکہ 360 سے بھی زیادہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر بت ایک الگ قبیلے یا مقصد کی نمائندگی کرتا تھا، جس نے مکہ کو شرک کا مرکز بنا دیا تھا۔ لوگ اپنی روزمرہ کی ضرورتوں اور پریشانیوں کے لیے ان پتھر، لکڑی اور سونے کے بنے بتوں کے پاس آتے تھے۔ وہ بیٹا مانگتے، بیماری سے شفا چاہتے، کاروبار میں کامیابی کی دعا کرتے، لیکن جواب میں کیا ملتا تھا؟ صرف خاموشی۔ اور پھر اسی ماحول میں ایک نئی آواز گونجنے لگی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، ایک ایسا پیغام جس نے صدیوں پرانی روایتوں اور طاقت کے پورے نظام کو چیلنج کر دیا۔ یہ نیا پیغام جب پھیلنا شروع ہوا تو اس بوڑھی عورت کے لیے یہ ایک ذاتی بحران بن گیا۔ اس کی دنیا، اس کے عقیدے، سب کچھ ہلنے لگا تھا۔ سوچئے، اس کی پوری دنیا اس کے سامنے سمٹ رہی تھی۔ جن کو وہ اپنا سمجھتی تھی، دوست، پڑوسی، یہاں تک کہ گھر والے، سب ایک ایک کر کے اس نئے دین کو اپنانے لگے تھے۔ اس کی تنہائی اور خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اس کے اپنے ذہن میں بھی ایک سوال اٹھنے لگا تھا کہ اگر میرے خدا میری دعائیں سنتے ہی نہیں، اگر وہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، تو پھر کیا؟ بالکل ٹوٹ کر وہ آخری بار کعبہ کے سب سے بڑے بت ہبل کے سامنے گئی اور روتے ہوئے اس سے فریاد کی کہ میں یہ شہر صرف تمہارے لیے چھوڑ رہی ہوں، تم میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ لیکن ظاہر ہے پتھر کا بت خاموش ہی رہا۔ تو اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ مکہ سے نکل پڑی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے ایک ایسی ملاقات اس کے منتظر ہے جو اس کی تقدیر بدل دے گی۔ آپ اس منظر کو ذہن میں لائیے، ایک کمزور، تھکی ہاری بوڑھی عورت بھاری سامان کے بوجھ تلے دبی سڑک کے کنارے بیٹھی ہے، بس کسی مدد کا انتظار کر رہی ہے تاکہ وہ اپنا سفر شروع کر سکے۔ اور تبھی ایک بہت ہی مہربان آواز سنائی دیتی ہے جو اس کی مدد بھی پیشکش کرتی ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جو اس کہانی کا رخ پوری طرح سے موڑ دیتا ہے۔ تو سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ اس اجنبی نوجوان کو اسی شخص سے دور رہنے کو کہہ رہی ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، اور دوسری طرف اس کے اچھے اخلاق اور شرافت کی تعریف کیے بنا بھی نہیں رہ پا رہی۔ اور جب وہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں تو اس عورت کا تجسس اس مہربان مددگار کے بارے میں اور بڑھ جاتا ہے۔ کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ اس شخص کی بے لوث خدمت سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا کہ میں نے تم جیسا نیک انسان کبھی نہیں دیکھا، مجھے اپنا نام تو بتاؤ۔ اور جواب آتا ہے، میں محمد ہوں۔ بس ایک لمحے میں اس کی نفرت کی پوری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ جس شخص کا اس نے اپنے ذہن میں ایک خوفناک جادوگر جیسا تصور بنا رکھا تھا، وہی اس کے سامنے ایک رحم دل شفیق انسان کی صورت میں کھڑا تھا۔ تو اس انکشاف کے بعد کیا ہوا؟ اس کا دل نفرت سے ایمان کی طرف کیسے موڑا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسے شدید صدمہ لگا، پھر جب احساس ہوا تو وہ زمین پر گر کر اپنی پوری زندگی کی نفرت پر رونے لگی، اور تبھی اس نے جانا کہ اس شخص کا کردار ہی اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور پھر اس نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی، اس کی زندگی کا مقصد بالکل الٹ گیا۔ جس شہر سے وہ اسلام سے بچنے کے لیے بھاگی تھی، اب وہ وہیں واپس جا کر اسلام کی سب سے بڑی دائی بن گئی۔ یہ کہانی ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحم دلی نے ایک عمر کی نفرت کو شکست دے دی۔ اسلام طاقت سے نہیں بلکہ حسن اخلاق سے پھیلا۔ اور ہم اس کہانی کا اختتام اسی سوال پر کرتے ہیں، کیا واقعی مہربانی کا ایک چھوٹا سا عمل نفرت کی پوری دنیا کو بدل سکتا ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں ہمدردی کی طاقت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔